اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے آخری 10 دنوں کے اندر پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اور بیت اللہ تعمیر کرتے ہوئے وعہدنا ہم نے وعدہ لیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا، یہ چند باتیں ہیں، چند عہد ہیں پروردگار کے۔ 2 نبی موجود ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اور پروردگار کا حکم نازل ہو رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، کیا بات ہے؟ میرے گھر کو پاک کرنا ہے، ان طہرا پاک صاف کرنا ہے، بیتی میرے گھر کو، پروردگار کس کے لیے؟ فرمایا للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب ذرا تصور میں جائیے، ابھی کائنات کے اندر بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوا ہے اور ساتھ ہی حکم نازل ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی کسی نے، کوئی آذان نہیں ہوئی، کوئی باقاعدہ کسی عمل کا آغاز نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے اس گھر کو صاف کرنا ہے۔ صرف گھر بنانا مقصد نہیں، گھر بنانے کے بعد صفائی بھی مقصد ہے، صاف کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ جو آئے میرے گھر میں للطائفین طواف کرے، والعاکفین اعتکاف کرے، والرکع السجود رکوع کرے، سجدہ کرے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میری اور آپ کی اماں جناب ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو ہی آغاز ہوتا، اللہ کے محبوب اپنا تہبند کس لیتے، اپنی کمر کس لیتے اور تیاری میں لگ جاتے کہ اب اپنے رب سے لینے جانا ہے، اپنے رب کے گھر میں بیٹھنا ہے، اور اتنی عبادت کرتے پابندی کے ساتھ کہ پورا مہینہ اس قدر عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو جگاتے، معمول سے عبادت کرواتے، کب؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر۔ اور اس کی فضیلت کے لیے، یہ آخری 10 دن پانے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے، مسجد نبوی میں اللہ کے محبوب اعتکاف فرماتے آخری 10 دنوں کا۔ اور کیا فرماتے کہ تحروا لیلۃ القدر، یہ 10 دن کا قیام کیوں کیا ہے؟ 10 دن کا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کب؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر۔ اللہ نے 5 راتیں طاق، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ پروردگار کے بڑی عجیب فیصلے ہیں، بڑا عجیب منظر نامہ ہے قرآن پاک کا۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے اور پروردگار کے قرآن کی تلاوت سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا علم لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر بہتر ہے من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ القدر بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر بہتر ہے اس سے بھی۔ کس سے؟ من 1000 شہر، یعنی 1000 کے برابر۔
اور کیلکولیٹ کریں 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اس کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اب انسان ذرا تصور میں لائے، کس کی زندگی ہے 83 سال 4 ماہ؟ کسی کی زندگی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ کوئی 2-4 بندے ہوں گے، 5-10 ہوں گے جن کی زندگی اتنی سال ہوگی۔ اس کے پس منظر کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 بندے جنہوں نے اللہ کی عبادت اس قدر کی کہ پلک جھپکنے کے برابر پروردگار کی کبھی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں۔ صحابہ کرام یہ واقعہ سن رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے محبوب، ان کی تو عمریں 1000 برس تھی، عبادت کر سکتے تھے، 100 سال بھی چاہتے کر سکتے تھے۔ ایک بندے کی 1000 برس عمر ہو، اس میں سے 100 سال نکالنا۔ فرمایا کہ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر، آپ نے جو واقعہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو 4 بنی اسرائیل کے عبادت گزار گزرے، انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت اس طرح سے کی کہ پلک جھپکا نہیں، اتنی بھی نافرمانی نہیں ہوئی۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ کے صحابہ کو ہم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ لیلۃ القدر عطا کر رہے ہیں۔ لمبی چوڑی عبادت کی ان کو نہیں کہہ رہے، ایک رات کے بدلے میں جو دیں گے، کتنے کے بدلے میں؟ ایک رات کے بدلے میں جو دیں گے 1000 مہینوں سے بہتر دیں گے، 83 سال 4 ماہ سے بھی بہتر۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہ جو خیر من الفی کا لفظ لکھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا بھی اتنا ہی ہوگا، جتنی عبادت خلوص دل سے کرو گے پروردگار اتنا ہی اجر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں کو ثواب کی کمی تھوڑی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جائیے، آگے بڑھیے نیکیوں کے اندر۔ اس کے بعد بھی پروردگار فرما رہے ہیں 20 دن گزارے میری عبادت کی، اگر کسی کی عبادت میں ابھی بھی گنجائش باقی ہے، وہ یہ کرے کہ 10 دن کے لیے اپنے گھر سے اپنا بستر اٹھا لائے مسجد میں، اور بستر لگا کے بتائے کیا کہے؟ بستر لگا کے کہے اللہ میں آ گیا ہوں تیرے گھر میں، گنہگار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ میرے بندے کیوں آیا؟ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں مجھے بھی معاف فرما دے۔ 10 دن بیٹھا اللہ کے گھر میں، لیکن اپنے اعتکاف کو اعتکاف بنائیے، ان شرائط کے ساتھ اعتکاف کیجئے۔ ہمارے نوجوان حضرات کو بڑا شوق ہوتا ہے اعتکاف کا، اللہ ان کا شوق قبول فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں۔ جب اپنے اعتکاف کا موازنہ ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف سے، پھر پتہ چلے گا اعتکاف کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلے گا اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ 10 راتیں اللہ کے محبوب ضرورت کے بقدر سوتے، ایسے نہیں کہ رات کو میں نے عبادت کی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھوں گا اور میں سو جاؤں گا، پھر میں اٹھوں گا اپنی مرضی سے 2 بجے ظہر کی نماز پڑھوں گا پھر سو جاؤں گا یا تھوڑی سی تلاوت کروں گا۔ فرمایا نہیں، یہ مقصد ہی نہیں، 10 راتوں کا یہ مقصد ہی نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، عبادت اس قدر کرنی ہے کہ تم معافی مانگنے آئے ہو، تم منت کرنے آئے ہو اپنے رب کے ہاں، منت سماجت کر رہے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اور پھر جب رمضان المبارک گزرے، اس کے بعد اگر بندے کی زندگی کے اندر وہی گناہ باقی ہوں، رمضان المبارک سے پہلے بھی میں معاشرے کے اندر ایک برا فرض سمجھا جاتا تھا، میرے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا میں تب بھی برا ہوں، رمضان المبارک سے پہلے بھی میں غلط زبان استعمال کرتا تھا، رمضان المبارک کے بعد بھی زبان غلط ہے، رمضان المبارک سے پہلے بھی میں نماز مرضی سے پڑھتا تھا، رمضان المبارک کے بعد بھی نماز مرضی سے پڑھتا ہوں، جب دل چاہتا ہے پڑھ لیتا ہوں، نماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتا۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمارے ایسے نوجوان موجود ہیں بلا وجہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے رمضان المبارک کے اندر بھی نمازیں با جماعت نصیب نہیں ہوتی، بغیر کسی عذر کے۔ اور پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے تو تحیہ کر لے، ایک بار تحیہ کر کے میرے گھر میں آ جا،
کیا کر لے؟ تہیا کر لے، ارادہ کر لے، اللہ میرا ارادہ ہے پکا تیرے گھر میں آ گیا ہوں، توفیق تو نے دینی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں تو ایک بالشت ہماری طرف بڑھتا ہے، ہم تیری طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، تو چل کے آتا ہے، ہم دوڑ کے طرح استقبال کرتے ہیں۔ میرے بندے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، پھر اگلے کے اللہ سے امید لگائیے، پروردگار سے دعا کیجئے۔ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے وقت اور نیند آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی مائیں اپنے بچوں کو روزے کے لیے نہیں جگا رہی؟ کیسے والدین ہیں بچوں کو روزے کے لیے نہیں جگا رہے، بچے کو عبادت کے لیے کہہ ہی نہیں رہے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے محبوب سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے محبوب آپ لیلۃ القدر کی ہمیں فضیلت بتلا رہے ہیں، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ ہے وہ مبارک رات جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے محبوب میں کیا کروں؟ مجھے وہ عمل بتلائیے جو میں کروں۔ اللہ کے محبوب بڑے خوش ہوئے، عائشہ تو نے بڑے کام کی بات پوچھ لی ہے، بڑے کام کی بات پوچھ لی ہے، اور ماں ہی ایسا سوال پوچھ سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے، امتی سارے ان کی اولاد ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ اگر تجھے یقین ہو جائے آج کی رات ہی وہ رات ہے جسے پروردگار کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو نے اللہ سے اپنے لیے ایک دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے محبوب کون سی دعا؟ اللہ کو کہنا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی تو معاف کر دے۔ عائشہ یہ دعا کرتے رہنا، اگر تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا تو تیری دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی، تیری دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں صرف اللہ کے محبوب اکیلے اعتکاف نہیں فرماتے، آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے آخری 10 دنوں کے اندر پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا رات کا ایمان کی حالت میں، و احتسابا، بڑے دو مضبوط جملے ہیں، ایمانا و احتسابا، نیت یہ ہو کہ ایمان بھی ہو اور اللہ کے سامنے اپنے محاسبے کا بھی ڈر ہو، ایمان بھی ہو اور اس بات سے ڈرتا بھی ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب کھڑا ہوگا نا جب، اس کے کھڑے ہونے کا انداز ہی کچھ مختلف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، پروردگار اس شخص کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، نفاق سے بری، جہنم سے معافی، نفاق سے بری، جہنم سے معافی۔ دنیا میں جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، مرے گا تو اس کو جنت ملے گی، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ آخر اس 40 دن کے اندر رکھا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ ملے کیا رکھا ہے؟ 40 دن تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھیے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ پروردگار اپنے بندوں کو حلاوت قلب نصیب فرماتے ہیں۔ سوال کیا گیا یہ حلاوت قلب کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی روشنی ہے، یہ جو روشنی یہ بتاتی ہے بندے کو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا یہ عمل ٹھیک ہے یا یہ عمل غلط ہے، یہ جو چیز بدلاتی ہے یہ حلاوت قلب ہے۔ اور یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، پھر پروردگار اس کو تحفے میں عطا کرتا ہے، دل پاک کر دیتا ہے۔ 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے والا 50 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز کا کیا اجر رکھا ہے۔ ایک روایت صحیح مسلم کی، اس کے اندر لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی پروردگار اسے 700 نمازوں کا ثواب دیتے، 700 نمازوں کا۔ اور رمضان المبارک
اس کے کسی عمل کا کوئی اجر تعین کوئی نہیں، کسی عمل کا اجر متعین کوئی نہیں۔ کتنا ملے گا؟ جتنا پروردگار چاہیں گے عطا فرمائیں۔ اور اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کے اندر سب سے پہلی شرط مسجد کا انتخاب ضروری ہے۔ گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ جو ہماری مائیں بہنیں اعتکاف گھر کے اندر کرتی ہیں کوئی حیثیت نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اور مسجد نبوی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 200 میل کا، ایک دیوار ہی تو ہے درمیان میں۔ حکم مل رہا ہے کسے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو، عائشہ اعتکاف کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں کرنا ہے اعتکاف کرنا ہے۔ تو جب انہیں اجازت نہیں مل رہی، میری اور آپ کی مائیں بہنوں کو اجازت کہاں سے ملے گی؟ اگر اعتکاف کرنا ہے پہلی شرط مسجد ہونی چاہیے۔ دوسری شرط مسجد کا بھی انتخاب اس کا کیجئے جو مسجد 5 وقت جماعت ہوتی ہو، نماز تراویح کا اہتمام ہو۔ میں اس حدیث کی تشریح کے طور پہ یہ چیز ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہو، نماز تراویح ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو، سب سے بڑی چیز جمعہ ہوتا ہو اس مسجد کے اندر، جامع مسجد ہو۔ اور اعتکاف بیٹھنے کے بعد افطاری کی نیت نہ رکھیے کہ فلاں گھر سے میرے لیے افطاری آئے گی، فلاں مسجد میں افطاری کا انتظام ہے، میں اس لیے وہاں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن پروردگار نے اعمال کی فہرست سامنے کر کے پتہ کیا پوچھنا ہے بندے سے؟ میرے بندے جس کے لیے عمل کیے تھے اسی سے اجر لے لے، جس کے لیے عمل کیے تھے اسی سے اجر لے لے۔ جس بندے نے عمل اس لیے کیا کہ مجھے روٹی ملے، جس بندے نے عمل ہی اس لیے کیا کہ میرے دوست مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئیں، تو اعتکاف کا ثواب کیا ہوا؟ مبارکباد ہوئی جو اسے مل گئی اور ختم۔ پھر اعتکاف بیٹھنے کے بعد جو ہمیں اسلام درس دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے، اعتکاف کے اندر بعض موقعوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے اعتکاف والے شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کس بات پہ؟ وہ کہتا ہے میرا بستر ادھر لگے گا، وہ کہتا ہے نہیں میرا ادھر لگے گا، ادھر پنکھے کی ہوا کم آتی ہے، ادھر پنکھے کی آواز زیادہ آتی ہے۔ پھر جھگڑا ہو رہا ہے کس بات پہ؟ میرے سونے کا وقت ہے تو نے لائٹ جلا دی، جب میں تلاوت کر رہا تھا تو بھی کر لیتا۔ آپ کس لیے آئے ہیں مسجد کے اندر؟ اللہ کے گھر آئے ہیں اللہ سے معافی مانگنے۔ کیا معافی مانگنے والے کا یہ سلوک ہوتا ہے، یہ رویہ ہوتا ہے معافی والے کا؟ معافی والے کا رویہ یہ ہوتا ہے منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، ترلے لگاتا ہے، جب تک معافی نہیں ملتی واپس نہیں جاتا۔ تو اپنے 10 دن اس طرح سے گزاریے۔ اور جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے کسی بھی مجبوری سے، کسی معاملے سے، فرض تو نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب بلا ناغہ کرتے تھے۔ آخری رمضان جب اللہ کے محبوب کی زندگی کا آیا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام اعتکاف کے دوران اللہ کے محبوب سے قرآن پاک کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی سب سے اعلیٰ عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اگر کسی شخص نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہوا سرے سے، اعتکاف میں بیٹھتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دے، کسی کی مدد لے لے، امام مسجد ہوں گے، کوئی وہاں پہ موجود ہوگا بندہ قرآن پڑھا ہوا، کسی کی رہنمائی لے لے، ایک ایک دو دو لفظ پڑھنا شروع کرے۔ مزہ تب ہے اعتکاف ختم ہو، اس کی زندگی کے وہ سارے اعمال پکے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا بن جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اعتکاف پہ بیٹھنے کے بعد اشراق پڑھنے والا ہو، بعد میں بھی اشراق پڑھنے والا ہو، اگر اعتکاف کے دوران چغلی اور غیبت سے پرہیز کرنے والا ہو، باقی دنوں میں بھی چغلی اور غیبت سے پرہیز کرنے والا ہو۔ جیسے رمضان المبارک میں چغلی منع ہے، باقی دنوں میں بھی چغلی منع ہے۔ غیبت حرام ہے، گناہوں کو تباہ کر دیتی ہے، کچھ نہیں چھوڑتی انسان کے اعمال کے بدلے، نیکیوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال درست کیجئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، معافی مانگیے پروردگار سے۔ اللہ جو دن رمضان المبارک کے گزرے ناقدری میں گزرے، اگر ناقدری میں گزرے تو ہمارے معاف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آئندہ دنوں کے اندر تیری منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے، اور پھر جو ایام باقی ہیں جو گزر گئے ہیں سو گزر گئے۔ اگر رمضان المبارک سے ہماری زندگی نہ بدلی تو اللہ کے محبوب کی لعنت کے مستحق ہیں ہم۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کی زندگی نہ بدلی رمضان مبارک سے، اللہ سے مغفرت نہ کروا سکا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص۔
تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور دعا کیجیے، پروردگار جو ہماری زندگی تو نے باقی لکھ رکھی ہے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔